ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے یہی بات چیف جسٹس صاحب نے جو کہا آج وہ دوبارہ دہرائی، اور ان کا کہنا ہے کہ جی جب پارلیمنٹ کام کرے، عدلیہ فعال ہو اور فوج چوکس ہو تو پھر مسائل کا حل ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہو سکتی، مسائل کے حل یقیناً نکل آئیں گے. سب سے پہلے میں یاسمین رحمان صاحبہ کو شامل گفتگو کروں گی اور یاسمین صاحبہ سے یہ پوچھوں گی. یاسمین صاحبہ، آج کمیٹی نے ڈی سی سی کمیٹی نے اس بات کی توثیق کی ہے. ڈی سی سی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں قومی سلامتی کی کمیٹی نے یہ بات اوکے کی ہے کہ جی بون کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اور بڑی اچھی پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں کہ جی ہم سب متحد ہیں اور ایک پیج پر ہیں. لیکن آج کے ایجنڈے میں تو میمو گیٹ بھی ڈسکس ہونا تھا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کمیٹی ہے اس میں فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے جو ڈیفنس کمیٹی کے فیصلے تھے، اور وزیر اعظم صاحب بنفس نفیس خود کمیٹی کو بریفنگ دیتے رہے، اور اس کمیٹی میں نمائندگی ہے تمام پارلیمنٹ میں جتنی پارٹیز موجود ہیں ان کی. تو ایجنڈا تو یقیناً مل بیٹھ کے سیٹ کیا گیا ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں کمیٹی کی کیمرہ باہر نہیں آتی، تو یقیناً کیونکہ آج کل جو بھی اس وقت پینڈنگ ایشوز ہیں، جو اس وقت بہت بڑا ایک کہہ لیں ہائی لائٹڈ ایشوز ہیں، تو یقیناً وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے، لیکن ڈیٹیلز شاید میڈیا کے سامنے فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. آج ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تھے، حالانکہ پہلے جو بریفنگز آئی تھیں جو ہمیں اطلاعات ملی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ جی میمو گیٹ کے ایشو کو بھی ڈسکس کرنا تھا. لیکن چلے میں صدیق الفاروق صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. لیکن بون کانفرنس کا بھی تو دیکھیں بہت اہم ایشو ہے، اور اس کو بھی ڈسکس کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ تھا جتنا کسی اور ایشو کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً، اور یہ کمیٹی نے ابھی اپنے اجلاس جاری رکھنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک اجلاس کے بعد یہ دوسرا اجلاس نہیں کرے گی. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کمیٹی میں ڈسکس. کیا حکومت کو وہ اپنی پوزیشن تھوڑی سی کمزور محسوس ہو رہی ہے؟ پھر کل بابر اعوان صاحب نے بھی کافی بیان بازیاں کی ہیں، تو اس وجہ سے ڈسکس نہیں ہوا کہ زیادہ ایشو ہو جائے گا پھر وہ مطلب؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اور یہ تو کمیٹیز میں کسی بھی ممبر کا رائٹ ہوتا ہے، اور اس میں تمام پارٹیز کیونکہ ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، کوئی بھی ممبر کسی بھی ایشو کو اٹھا سکتا ہے. پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں کبھی بندش نہیں ہوتی کہ کوئی ممبر بات نہیں کرے گا. یقیناً یا تو ہو سکتا ہے ٹائم اتنا ہو گیا ہو، یا اس ایشو کے میں فوری ایک آپ نے فیصلہ لینا ہے، تو اس وجہ سے اس ایشو پہ ڈیبیٹ ہوئی ہوگی اور ہر ممبر اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو ٹائم ایک ضرور کنسٹرینٹ ہوتا ہے. لیکن بابر اعوان کے کسی بھی بیان سے وہ ٹھیک ہے کہ ان کا بالکل ایک پارٹی کا سامنے پوائنٹ آف ویو بھی آیا، ایک رائے آئی، لیکن اس سے ایجنڈا آف دا کمیٹی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اچھا چلے صدیق الفاروق صاحب سے پوچھ لیں گے. صدیق صاحب، جیسے کہ وہ یاسمین صاحبہ سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ آج جو کمیٹی میں بات ہوئی ہے بون کانفرنس کے بائیکاٹ کی توثیق کی گئی ہے، لیکن اس میں میمو گیٹ کا ایشو نہیں آیا، تو میں ذرا سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیا واقعی حکومت کی پوزیشن کمزور ہو گئی میمو گیٹ کے ایشو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صوفیہ، میمو کا معاملہ انتہائی سیریس ہے، اور اس کا تعلق براہ راست ملک کی سلامتی اور خود مختاری سے ہے. اور سپریم کورٹ میں جناب نواز شریف گئے ہیں اور اس پہ کمیشن بھی بن گیا ہے اور نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں بھی کیا تو بہرحال 15 دن کے اندر صدر مملکت نے بھی اور فارن آفس نے بھی اور سب لوگوں نے وہاں جواب داخل کرنا ہے. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بون کانفرنس تو ایک آف شوٹ ہے نا، بنیادی چیز یہی میمو ہے، اور 2 مئی کے واقعات وہ جو حملہ ہے وہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا نیٹو کا حملہ ہے، ایک لمحہ، نیٹو کا جو حملہ ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. میرے نزدیک اگر میمو گیٹ خدا کرے غلط ثابت ہو، لیکن اس میں جو 6 پیشکشیں ہیں اور ہماری مسلح افواج اور ایجنسیوں کو جو دہشت گرد بتایا گیا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اور نیٹو نے ٹیسٹ کیا کہ اگر تو یہ حملہ جو مسلح افواج پر وہ کر رہے ہیں، ریئیکشن لوک وارم ہوا تو 6 کے 6 مطالبات اور پیشکشیں پوری ہو جائیں گی. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ہم لے لیں گے، انڈیا کے حوالے بھی جو لوگ کرنے ہیں کر دیں گے، پوری مسلح افواج کی اور ایجنسیوں کی جو میرا بھی یہی سوال ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ ایسے وقت میں یہ کھیل کیوں کھیلا؟ مطلب یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بیان جو آ رہے ہیں اخباروں کی خبریں ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے ایک ایسے وقت میں افسوسناک کھیلا ہے جب پاکستانی فوجیوں پر نیٹو اور ISAF حملوں کا پریشر ہے، امریکہ کی مخالفت جاری ہے، بون کانفرنس کا بائیکاٹ ہو گیا ہے، سپلائی لائن بند کر دی گئی ہے، شمسی ایئربیس خالی کرانا ہے. جو لوگ اسے کھیل کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سمجھ میں فرق ہے.
यानी ये मेमो सामने आता है, हुकूमत उसका नोटिस नहीं लेती, लीडर ऑफ द अपोजिशन 2 दफा पार्लियामेंट में ये मसला उठाते हैं, वहां मुख्तलिफ बयानात हुकूमत देती है, इसमें तजाद है। अभी ये इस्तीफा ले बैठे हैं हुसैन हक्कानी से, और हुसैन हक्कानी का गालिबन मशरूत इस्तीफा था, और उसमें जब इस्तीफा दे दिया तो वो एक इल्जाम उन्होंने अपने सर भी ले लिया। इस वक्त तो ये वो खतरा इतना ज्यादा है ना, वही वाली बात है कि शमसी एयरबेस खाली कराना है, नेटो लाइन सप्लाई लाइन बंद हुई हुई है, इतना अमेरिका का प्रेशर है। तो ये शमसी एयरबेस नहीं, शमसी एयरबेस खाली कराने पे हम साथ हैं। इनके जो नेटो की जो अपनी सप्लाई लाइन इन्होंने अपना पता की है, हम साथ हैं। हम तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया इस नेटो के हमले के हवाले से सीख पा है, सब हमारे साथ जो है हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। हत्ता के जो अमेरिकी वज़ीर खारजा हिलरी है उन्होंने भी इसे साजिश करार दिया है। बहुत ज्यादा है, नून लीग को तो इस वक्त सपोर्टिव होना चाहिए, ना कि मेमो गेट स्कैंडल ले आए और वो तो हम इन्हें कहते हैं ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें, ये इकदामात उठाएं जो पाकिस्तान की सलामती को इंश्योर करें। अगर हमने साथ ना दिया तो ये कहें जी कि हम साथ नहीं दे रहे। ये तो वैसे ही हम हर मामले में जब मुल्की सलामती के हवाले से हमने पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की, हमने जाती सियासत नहीं की, हमने कौमी बात की, कौमी सियासत। चलिए थोड़ा सा तज्जिया लेते हैं बाकी मेहमानों से। कि सदर को हम इल्जाम देते, हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जी आप ही बता दें कि मेमो में कौन पार्टियां हैं, कौन लोग हैं, और अगर जो लोग कहे जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, ठीक वही हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इमरान साहब से मैं यहाँ पर सवाल ये करूंगी। सोफिया मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगी कि इस बात क्योंकि ये सब जो इस मामला है, तो हो सकता है मेरे ख्याल में एक रीजन हो सकता है कि कमेटी में ये इशू डिस्कस ना हुआ हो, क्योंकि जब कोर्ट में केसेस चल रहे हों तो यूजुअली कमेटीज रिफ्रेन करती हैं, मे भी एक रीजन हो सकता है। जहां तक सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि बिल्कुल ये नेशनल मामले में इकट्ठे हैं, मैं नहीं समझती कि जो कल मैसेज गया है इंटरनेशनली और नेशनली वो कोई यकजहती का मैसेज है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि कौमी सलामती का मामला है, हम सब ने इस वक्त यकजा होना है, लेकिन ऐसा कोई मैसेज नहीं इनकी तरफ से आ रहा। मैसेज बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है कि जी डिरेल कर दे गवर्नमेंट को, इस तरह उठा के ये कर दे, ऐसे कर दे, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। 10 सेकंड दे दें। जी जी सिद्दीक साहब, देखिए मैसेज अगर गलत गया है तो बाबर अवान के साथ जो 2 वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैसेज उससे गलत गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट पर सबका एतमाद, पूरी कौम का एतमाद, आजाद अदलिया वो इंक्वायरी का कहती है, और वो इंक्वायरी के नतीजे में जो होगा, सारे लोग वहां बुला रही है उसने, वो अपना जवाब दे दें। कोई आउट ऑफ ब्लू या कोई सबसे हटके तो सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला कर रही। तो लेकिन बाबर अवान ने और 2 वज़रा के साथ बैठे हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो मैसेज चले हम बाकी मेहमानों से पूछ लेते हैं ना। चले एक थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी की भी राय लेते हैं। इमरान साहब आप क्या कहेंगे, क्या टाइमिंग्स का इशू है, और जो यास्मीन साहिबा है आपके साथ एग्री करेंगे इस बात? ये देखें, ये बड़ा मेमो गेट का बड़ा सीरियस इशू है, और इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, ये भी एक गौरतलब बात है कि इस वक्त पाकिस्तान ने पहली दफा कोई स्टैंड लिया है गैरत के नाम पे, कि भाई हमारी अपनी भी कोई गैरत है, आपका जब दिल चाहता है इन्वेट करते हैं, अंदर आके मार के चले जाते हैं। और ये मार ऐसी नहीं थी कि गलती से एक मिसाइल लग गया, जी मिस्टेक हो गई। इट वाज इंटेंशनली डन ऑपरेशन, जो 2 घंटे जारी रहा ऑपरेशन, 2 से 2.5 घंटे, और उसमें हमारे 22 फौजी शहीद हुए, 24 फौजी शहीद हुए, सॉरी। तो उस ये तो अनइंटेंशनल हो ही नहीं सकता कि वो कहते हैं जी अनइंटेंशनल था, तो इंटेंशनल था। उसके बाद जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, वो हम उसको सपोर्ट करते हैं कि वो शमशी बेस खाली कराना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेटो की सप्लाई लाइन बंद करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेटो की सप्लाई लाइन पहले भी 6 दफा बंद हो चुकी है, बट वी बिलीव कि दिस टाइम दे मीन इट। ये करके इस दफा करना पड़ेगा, क्योंकि कौम का भी बड़ा प्रेशर है, मतलब कौम कहाँ तक जिल्लत उठाएगी। और जहाँ तक मेमो गेट स्कैंडल है, ये भी बहुत नाजुक मामला है। ये भी हमारी नवाज शरीफ साहब ने सही पॉइंट टाइम चूज किया है, मतलब उसको बात करने। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगा है, तोहमत लगी है। हमें ये मालूम करना है इस मामले की तह तक कि ये किधर जा रहा है, इशारा किधर है। आया कि सदर पाकिस्तान ने इसको कहा था, पीपल्स पार्टी इतना डिफेंसिव क्यों हो रही है उसके ऊपर, या इसको वजीर आजम ने कहा था,
کیونکہ حسین حقانی خود سے تو میرا نہیں خیال کہ لکھ سکتا ہے. ہاں. اتنی اس کے اندر ہمت اور جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ خود سے ایک چیز کسی کے بہاف پہ لکھ دے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بڑا پری پلانڈ ایک اسکیم میمو گیٹ کا چلا ہے, یہ ایکسپوز ہونے کے بعد ہی ساری چیزیں, ٹائم لائن آپ اس کی اگر دیکھیں تو یہ اس طرح سے چل رہی ہے. تو پھر نواز شریف صاحب نے صحیح ٹیک اپ کیا اس کو ایشو کو؟ دیکھیں, ٹیک اپ کرنا ہر ایک کا حق ہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ٹیک اپ کیا تھا, پھر نواز شریف صاحب اس کو کورٹ لے گئے. لیکن جو کورٹ میں ہوا, جو نواز شریف صاحب کالا سوٹ پہن کے گئے, پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے دونوں طرف سے, اور اس کو بالکل ایک معاملے کو حل کرنے کی طرف نکلنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ اگر آپ خود جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ 4 باتیں دوسرے کو کہیں گے, اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بھی پریس کانفرنس کرے گا باہر بیٹھ کے, اور پھر وہ آپ کے اوپر الزام لگائے گا. تو وہ میمو گیٹ کا معاملہ تو پیچھے چلا گیا. ان دونوں کی پریس کانفرنس کو آپ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میاں صاحب نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا. صدیق صاحب مجھے ذرا سا موقع دے دیں, میں آپ کو جواب لے لیتی ہوں. بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار بریک. نواز شریف صاحب صدیق صاحب بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر خواجہ نوید ہی موجود ہے, تھوڑا سا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے, پھر آپ کی طرف آئیں گے. میرے ساتھ رہیے.